آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس دنیاوی زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو یہ دنیا کی زندگی کیوں دی ہے، کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے۔ لیکن اس تفصیل میں جانے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 زندگیاں عطا کی ہیں۔ ایک زندگی اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہے، جس کو ہم اور آپ عالم ارواح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی صورت یہ پیش آئی کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پشت پر اپنی قدرت کا ہاتھ پھیرا تو اس کے نتیجے میں قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی نیک اولادیں اس دنیا کے اندر آنے والی تھیں وہ ساری کی ساری وجود میں آ گئیں، اور پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پشت پر اپنی قدرت کا ہاتھ پھیرا، تو اس کے نتیجے میں پھر کل قیامت تک اس دنیا کے اندر جتنی بھی بری اولادیں حضرت آدم علیہ السلام کی آنے والی تھیں وہ ساری کی ساری وجود میں آ گئی۔ جب دونوں طرح کے لوگ وجود میں آ گئے تو اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنی پہچان کروائی، اپنی شناخت کروائی، اپنا دیدار کروایا، اور ان سے ایک سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے یہ جواب دیا کہ بلا، کیوں نہیں، یقیناً آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان روحوں کو، جو ہماری روحیں اس وقت چونٹیوں کی شکل میں موجود تھی، ان روحوں کو ایک خاص ترتیب سے عالم ارواح کے اندر مرتب کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ان روحوں میں سے جب بھی کسی روح کے اس دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت پہلے ماں کے پیٹ میں ایک باڈی تیار کرتے ہیں، جسم تیار کرتے ہیں، اور جب ماں کے پیٹ کے اندر وہ جسم تیار ہو جاتا ہے، وہ باڈی تیار ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جس روح کے لیے یہ جسم بنایا گیا ہے اس روح کو عالم ارواح سے لا کر اس عورت کے پیٹ میں اس بچے کے اندر پھونک دیا جائے۔ چنانچہ وہ فرشتہ اللہ کے